یاسین کے علاقے برانداز سے گزرتے ہوئے زیارت کے سامنے رک کر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی روایت تو صدیوں سے نبھاتے آ رہے ہیں۔ آج ہم تاریخ میں جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کتنی عظیم ہستیاں مدفون ہیں، وہ کب اور کہاں سے تشریف لائے اور کن حالات میں اسلام کی تبلیغ و ترویج کا مشن آگے بڑھایا۔ یہ برانداز کے سادات خاندان کا آبائی قبرستان ہے جہاں ان بزرگوں کے مزارات ہیں۔ مرکزی گیٹ سے داخل ہوتے ہی سامنے کافی ساری قبریں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر سید فضل حسن شاہ کے علاوہ اور کسی قبر پر کتبہ نصب نہیں کیا گیا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ کون سی قبر کس بزرگ شخصیت کی ہے۔ اس مرکزی کمپاؤنڈ کے اندر ایک اور چاردیواری بھی نظر آ رہی ہے جس کے مزید 2 حصے بنے ہوئے ہیں۔ محترم سید خورشید شاہ کے مطابق ایک چاردیواری میں سید کریم حیدر اول، سید کرم علی شاہ اول، سید ظہور شاہ کے مزارات ہیں۔ یہاں ان کے خاندان کے دیگر افراد کی قبریں بھی موجود ہیں۔ دوسری چاردیواری میں پیر شاہ کلان دوم کا مزار ہے۔ قریب ہی ایک اور قبر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں فی الحال معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہاں دیواروں میں چراغدان بھی رکھے گئے ہیں جن کو مخصوص دنوں میں روشن کیا جاتا ہے۔ مزار کی کچی دیواریں کافی کمزور پڑ چکی ہیں، بعض جگہوں سے مٹی کا پلاسٹر گر چکا ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ دیواروں کی مرمت کا کام 1 سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے، مگر مٹی کی لپائی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، بارش میں پھر سے کیچڑ بن کر گر جاتی ہے۔ گلگت بلتستان اور چترال کی منفرد تاریخ ہے۔ یہاں اسلام کسی بیرونی حملے کے بجائے علم و حکمت کی شمع سے پھیلا، اس میں بنیادی کردار ان صوفیاء کرام کا ہے۔ جہاں تک غزر چترال کا تعلق ہے، یہاں اسماعیلی دعوت کا کریڈٹ 11ویں صدی میں پیر ناصر خسرو کو جاتا ہے۔ پھر ان کے شاگردوں نے اس ذمہ داری کو آگے بڑھایا، جن میں سید سہراب، ابو سعید، کامڑیا پیر، شاہ سید محمد، شاہ خیر اللہ اور دیگر کئی صوفیاء کرام شامل ہیں۔ 16ویں صدی کے وسط میں ایک صوفی بزرگ بدخشان سے چترال ہوتے ہوئے ورشیگوں پہنچے اور برانداز میں سکونت اختیار کی۔ یہ بزرگ کریم حیدر اول تھے۔ ان کے والد سید عیسیٰ قتال بدخشان سے انجدان جا کر اسماعیلی دعوت سے منسلک ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب مشہور صوفی بزرگ سید جلال الدین بخاری ملتانی سے جا ملتا ہے۔ سید کریم حیدر کے بعد اس خاندان کے بزرگوں نے نامساعد حالات کے باعث کسی ایک جگہ کو مرکز نہیں بنایا، بلکہ زیادہ تر ایران، بخارا اور بدخشان وغیرہ میں مقیم رہے۔ 18ویں صدی کے آخری عشرے میں سید کرم علی شاہ اول گورنو بدخشان سے ایران پہنچے۔ اس زمانے میں امام خلیل اللہ علیہ السلام محلات میں مقیم تھے۔ سید کرم علی شاہ وہاں کچھ عرصے قیام کے بعد بدخشان اور پھر چترال سے ہوتے ہوئے برانداز تشریف لائے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ پیر کرم علی شاہ کی رحلت کے بعد ان کے فرزند سید ظہور شاہ نے ذمہ داری سنبھالی۔ 46ویں امام مولانا حسن علی شاہ نے انہیں باقاعدہ سند بھی عطا فرمایا۔ انہوں نے یاسین اور کنیال میں دعوت کے کام کو آگے بڑھایا۔
سید ظہور شاہ کے بعد جب ذمہ داری ان کے بیٹے سید باقر شاہ کے کندھوں پہ آئی تو حالات بہت حد تک بدل چکے تھے۔ یاسین میں گوہرمان برسر اقتدار تھے۔ دی اسماعیلی ہیریٹیج کے مطابق یہ جماعت کے لیے کڑا وقت تھا۔ گوہرمان گہرا تنگ کرنے لگے تو پیر باقر شاہ 1829 میں شغنان چلے گئے۔ بعد میں شغنان کے حکمران نے سید باقر شاہ اور ان کے بیٹے سید کریم حیدر، جن کا دوسرا نام سید شاہ کلان اول بھی تھا، ان کو شہید کر دیا۔ 1880 کی دہائی میں سید شاہ کلان اول کے بیٹے شاہ کلان دوم اور شاہ سلامت چترال لوٹے اور پھر یاسین پنیال میں دعوت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سید شاہ کلان دوم نے چٹور کھنڈ جاگیر بھی اسی زمانے میں حاصل کی، جہاں ان کے فرزند سید جلال علی شاہ آباد ہوئے۔ پیر شاہ کلان کے بعد سید جلال علی شاہ کا ایک بیٹا سید عبدالسلطان، جن کا نام سید حاجی جان بھی تھا، برانداز میں، جبکہ دوسرا بیٹا سید جمال علی شاہ چٹور کھنڈ کی جگیر پر آباد ہوا۔ یہ دونوں بزرگ دینی فرائض کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی کافی سرگرم رہے۔ بعد میں ان کے بیٹے بھی سیاسی افق پر چھائے رہے۔ پیر کرم علی شاہ پنیال اشکومن سے 4 بار رکن قانون ساز کونسل منتخب ہوئے۔ وہ گلگت بلتستان کے پہلے چیف ایگزیکٹو اور گورنر کے عہدوں پر بھی فائز رہے اور بالآخر اگست 2020 میں انتقال کر گئے۔ ادھر یاسین میں سید فضل حسن شاہ 3 بار رکن قانون ساز کونسل منتخب ہوئے۔ وہ ایک درویش صفت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت کے اعلیٰ مثال بھی تھے، جنہوں نے برانداز میں سینکڑوں کنال بنجر اراضی عوام کے نام کی۔ اس زمین کو برکلتی کے عوام آباد کر کے جنگل میں تبدیل کر چکے ہیں۔ اس کار عظیم کی کہانی معروف سماجی شخصیت محمد حاضر شاہ المعروف بلبل کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس زمین پر حاضر امام پرنس کریم آغا خان کی خصوصی تشریف آوری بھی ہو چکی ہے۔ سید فضل حسن شاہ 2003 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے فرزندان میں سید رشید الدین، سید خورشید عالم، سید سعید احمد اور سید مسعود جان شامل ہیں۔ ناظرین، یہ صرف چند صوفی بزرگوں کی آخری آرامگاہ ہی نہیں بلکہ ایک بیش قیمت اثاثہ ہے جس سے اسلام کی تبلیغ کے 500 سال سے زائد عرصے کی تاریخ وابستہ ہے۔ ان مزارات کی حالت زار پوچھ رہی ہے کہ ہم نے ان صوفیاء کرام کی عظیم خدمات کو فراموش تو نہیں کیا۔ ان مزارات کو بحال کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ سوچ سب سے پہلے مقامی سطح پر پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے جماعتی ادارے بھی موجود ہیں اور سرکاری فنڈز بھی دستیاب ہیں، بس ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ مرزا کچٹ کی جو کہانی ہے، وہ جو رہ رہا تھا وہ یہاں پہ رہ رہا تھا۔